بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں۔ تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا؟ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری طلاق ہے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا اصل دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا گکھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو، اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے۔ محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی۔ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آل کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا؟ تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں،
کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ظرف کمزور ہوتا ہے۔ بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے، ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے۔ میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے، تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہاں شادی کر لی ہے، میرے والی میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے، کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جوڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔ ایک حج کر لیا، پھر رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں، تو چھم چھم آنسو گرتے، کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں۔ مدینہ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے، جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے بعد، وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا، خود نہیں بانٹا، اماں کو، ماں کے بڑے فرما بردار۔ تو زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے ہیں دوبارہ چلے جائیں، کہنے لگے نہیں، درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے، پھر تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے اماں جی جس کو بھیجیں گی۔ کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا، مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پہ جائیں گے، اماں نے حکم دے دیا، تیاریاں ہونے لگی، سفینہ تیاسو طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تیاری ہونے لگی، تیاری۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا،
طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی. بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا. بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے, اور کان میں کہہ رہے تھے میرے محبوب کو میرا سلام کہیو, اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے, بڑا تڑپتا ہے. اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے, باہر آ گئے, کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں, ہم نے آپ کے بغیر, ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہو گئی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا حال دل سنائیں گے. اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچ. کہتے میری جان بھی وہی ہے, میری جان بھی, دل بھی, ہوش بھی, اور خرد عقل کو کہتے ہیں, کہتے میری عقل بھی وہی ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, سارا تو ہر چیز تو وہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی, ساری نعتیں لکھ دی ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی. کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی حمد ہو رہی ہے. لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف, کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تک, ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ. پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل, تیرے دل کا اے رضا, خود جواب دیتے ہیں اس کے اینڈ, تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا, یہ مت پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے ہم. یہ دیکھیں انداز, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں, تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا, میں ماں کی اجازت کے بغیر. اعلیٰ حضرت واپس آئے, لوگوں نے اصرار کیا اماں سے اجازت لیں. ماں تو شناسا ہوتی ہے نا دل کی, بیٹے کی ساری حالات سے واقف. آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اماں کے, السلام علیکم کے, تو ہاتھ باندھے. اماں نے یوں نظر اٹھائی, کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑ آئے ہو, سی آف کے جہاز بھائی جہاز پہ بٹھائے ہو. جب ماں نے پوچھا نا تو 2 قطرے آنسوؤں کے, 2 قطرے آنسو. دل کملا ہے, یہ چل رہا ہے, یہ ضد کرتا ہے. پھر 2 قطرے آنسو. تو اماں کہنے لگی احمد رضا مجھے پتہ تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا, تجھ سے برداشت ہوں. بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے, یہ میں نے تیرے لیے سامان تیار کر دیا, جا مدینے والے محبوب کو میرا بھی سلام کہنا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی, اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی, اور ہم نے تو کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے. فاضل بریلوی گئے, ان کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی, ان کے گھر رہے, حج کیا, آ گئے. مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا, ساری رات ان کی روتے گزر جاتی. لباں تے موہراں لگیاں تے بولن دی جاچ ہی بھل گئی, اتھے زباناں تائی کھولن دی جاچ پر, جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. میں نے ایک دن ہاتھ باندھے, میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں, غلام ہوں, مرید ہوں, پوچھ نہیں سکتا, پر ہر وقت کا رونا. تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو. میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں, اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب کا. حضور کی جتنی تاریکی ہے یہ آپ کے پردے کی وجہ سے, ذرا روک سے پردہ تو ہٹائیں, دیکھیں پھر کیسے نور پھیل. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا, تازی نعت لکھی, کہنے لگے چل حضور کو سنائیں, اور کھڑے ہو گئے گنبد پہ.
اور پڑھتے کیا ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے تیرے دن اے بہار، کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھیری اس لیے رہے ہیں کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، مولانا ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار، یہ لفظ کہے اور کہنے لگے ضیاء الدین یار میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھنا میری منظوری نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں میں تیرے باندڑے آنگی بھی بات ہے، میں تجھ سے در سے سگ سے، میں نے اتنا بڑا کہنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے، وہ دیکھ حکمران کھڑے، وہ دیکھ محدثین کھڑے، یہ دیکھ یہ روزے دوالے نے غلامہ دیا ٹولی ایک پہ سنتا کروڑا دیا بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے۔ کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب یہ لفظ کہے تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے امام کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، یہ ذلیل ہے، ان کا کوئی دیش نہیں، یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا نا فلسطین میں، یہ قبضے کی جگہ ہے، اور ایک مٹھی بھر ملک ہے، شاید 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی، اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کے گرد 12-14 اسلامی ملک ہیں، بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں، حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں، کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے، اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے، جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے،
वो जगह मामूली जगह है, वो मामूली जगह है। मस्जिद अक्सा, नबी पाक ने वहां नबियों की इमामत कराई। 17 महीने उस मस्जिद की तरफ मुंह करके तेरे और मेरे रसूल ने नमाजें पढ़ी। छोटी जगह है, और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे चाहिए शर्म से गड़ जाए। एक अमेरिका का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए, और मुसलमान हुक्मरान बयान दे रहे हैं, जालिमों लुटेरो, तुम अपनी अपनी सियासतें चमकाने के लिए पहले एक दूसरे को गालियां देते हो, फिर इकट्ठे बैठ जाते हो नंबरिंग करने के लिए। तुम दीन के इस मसले में सारे इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? सारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, उलमा और मशाइख को चाहिए था एक पेज पे इकट्ठे होते, इकट्ठे बैठ के एक बयान ही दे देते, एक बात ही कर देते। फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को, फिर मेरा सलूट है तुर्की के सदर को। अजीब बात है ना कि उसके पास एटमी ताकत आपसे कमजोर है, आपकी तगड़ी है। उसके पास जो फौजी ताकतें हैं वो अपनी जगह पर, आपकी फौजी ताकतों का लोहा मानती है दुनिया। लेकिन फिर मुझे कहने दो ना, मैदान में बंदा एटमी ताकत से नहीं लड़ता, ईमान की कुव्वत से लड़ता है। वो बोल उठा है ना, क्या कर लिया उसने? उसने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया। उसने बहुत अरसा पहले कहा था मस्जिद अक्सा मेरी ख्वाब में आई थी, और रो के कहती थी आए मुझे कोई सलाहुद्दीन अयूबी का मानने वाला, कोई आए मुझे बचाए। कहते मेरी ख्वाब में आई थी और रोती थी, कहती थी कोई आए। और एक शायर ने कहा मस्जिद अक्सा नबी पाक को भी बुलाती है, कहती है एक बार फिर तैबा फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा, एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। कोई बोला नहीं इतना मुकद्दस मकाम, छोटे छोटे बयान, कहीं इकट्ठे हो जाओ, पेश कोई कर रहा हूं। बड़ी जल्दी इस अमेरिका को लोग टूटता हुआ देखेंगे, इससे बिखरता हुआ देखेंगे, इससे लरसता हुआ देखेंगे, इसलिए कि मुकाबले रब रसूल से इतने आसान नहीं।